बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 6 इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि। इसका बेटा हमने हाफ लेसन पढ़ लिया और मुश्किल अल्फाज के मायने हम देख चुके हैं। इस सबक में बेटा अखबारों में इश्तिहारात की भरमार को तनकीद का निशाना बनाया गया है। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को डांट फटकार रहे हैं कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो। देखो मीर साहब का नौकर बहुत अक्लमंद है कि उन्होंने बिजली का बल्ब बाज़ार से मंगवाया तो वो साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियाँ भी ले आया कि अगर बल्ब ख़राब हो जाए तो मोमबत्ती से काम चलाया जा सकता है या फिर लालटेन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हें टैक्सी लेने भेजा तो तुम खाली हाथ आ गए। तुम्हारी जगह अगर मीर साहब का नौकर होता तो वो मोटर रिक्शा ले आता। इत्फाक से चंद दिन बाद आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने अपने नौकर को हकीम साहब को लेने के लिए भेजा। जब वो वापस आया तो हकीम साहब के साथ साथ 3 और लोगों को साथ लेकर आया। जब पूछा गया तो उसने बताया कि ये एक दर्जी है, दूसरा गुस्साल है और तीसरा गोरकन है। अल्लाह ना करे अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो दोबारा जाने की ज़हमत ना हो। इसी तरह हमारे हल्का बाब में एक ऐसे दोस्त हैं कि अगर गली में से कोई फल वाला रेहड़ी पर फल बेचने के लिए आता है तो वो उसे पास बुलाकर कहते हैं कि हमें फल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो आपने ये ऐसा क्यों किया तो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये बेचारा समझे कि किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। सब यहाँ के रहने वाले लोग बहरे हैं। यही हमारे दोस्त बताते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो आदाब से बिल्कुल ही बेबहरा हैं। अगर कोई दावतनामा आता है तो उस पर बाकायदा लिखा गया होता है कि जवाब से मतलब फरमाए, लेकिन हम लोग खामोश होकर बैठ जाते हैं। जी बेटा आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। बेबहरा लोगों में से हैं। बेबहरा का मतलब होता है महरूम, यानी हम उन लोगों में शामिल हैं जो कि इन आदाब को नहीं जानते। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तिहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर उनकी तरफ मतवज्जो हों। मतवज्जो हों का मतलब होता है तवज्जो दें, लेकिन हम उन्हें पढ़कर क्या करते हैं, एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाया करता है। किसी को हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इतला देता है कि उसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आग कर दिया। नालायक फर्जंद, नालायक बेटा। फर्जंद का मतलब बेटा होता है बेटा। जायदाद से आग कर दिया है। आग करना का मतलब होता है बेदखल करना। जी यहाँ पे बेटा बताया जा रहा है कि अखबारों में तरह तरह के इश्तिहारात छपते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं यानी रख देते हैं। इन इश्तिहारात में कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त कर रहा होता है, कोई हमारे हाथ प्लाट या मकान बेचना चाहता है, कोई हमें ये इतला देता है कि उसने अपने नालायक बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जंदी कबूल कर लें। फर्जंदी कबूल करने का मतलब बेटा क्या होता है कि हम उनके बेटे बन जाएं और ज़ात पात तालीम और तनख्वाह की शर्तें मनोअन वही रखी जाती हैं। मनोअन का मतलब बेटा होता है हर्फ बाहर्फ, यानी इन तमाम चीज़ों के लिए वही शराइत रखी जाती है जो हर्फ बाहर्फ होती हैं वही होती हैं। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं। मुश्ताक का मतलब होता है बेटा शौक़ रखते हैं, यानी बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम उनके यहाँ दाखिला लें और बाज़े अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर। माकूल का मतलब बेटा होता है मुनासिब कीमत पर हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे उदाबरा हो, यानी कैसे अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तिहार छपवाएं, वहाँ हमारी दानिस्त में, दानिस्त का मतलब बैठा होता है समझ में, इनकी जगह इश्तिहारात ज़रूरत
نہیں ہے کہ اشتہارات چھپوانے چاہیے، اور ان کی صورت کچھ ایسے ہونی چاہیے جیسے دیکھیں کرائے کے لیے خالی نہیں ہے کا اشتہار ہونا چاہیے، 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی ہے، کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ہے، 300 روپے ماہوار ہے، اور نہ 6 ماہ پیشگی کرایہ کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اسی طرح اطلاع عام، راکم محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے، یعنی یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند مطلب بیٹا رحمت اللہ نہ نافرمان ہے اور نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے۔ اوباش کسے بیٹا کہتے ہیں؟ اوباش کہتے ہیں آوارہ لوگوں کو۔ تو کہتا ہے کہ نہ تو اس کا بیٹا جو کیا ہے نافرمان ہے اور نہ ہی آوارہ بچوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگ کرنا مطلب بے دخل کرنا۔ جی آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر ہوگا، یعنی اخبار میں اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اشتہار ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے فرزند کو اپنے بیٹے کو جائیداد سے جو بے دخل کر دیا ہے، تو کہتا ہے کہ جہاں پہ یہ ہونا چاہیے اشتہار اس کی جگہ یہ ہونا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ راکم محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ نہ تو نافرمان ہے نہ ہی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یعنی آوارہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے بے دخل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو بھی اسے کوئی ادھار دے گا تو وہ میری ذمہ داری پر ہوگا، یعنی اگر میرا بیٹا ادا نہیں کرے گا تو میں ادھار جو ہے وہ آپ کا ادا کر دوں گا۔ نیکسٹ ہے بیٹا اشتہار ضرورت نہیں ہے۔ کار مارس مائز ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ہے۔ کنڈیشن میں کا مطلب ہوتا ہے حالت میں۔ ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں ہے۔ ہمیں درکار نہیں ہے یعنی ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات یعنی ملاقات کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ 3 تا 8 بجے شام۔ جی بیٹا اخبارات میں اکثر اس قسم کے اشتہارات آتے ہیں نا، گاڑی کے بارے میں، موٹر سائیکل کے بارے میں، گھریلو سامان کے بارے میں، کہ انہوں نے یہ چیزیں بیچنی ہیں مناسب قیمت پر، تو کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ اشتہار ہے اس کی وجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کار کی یا بائک کی یا گھریلو سامان کی، کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ نیکسٹ دیکھیں بیٹا اشتہار کے بارے میں عدم ضرورت رشتہ، یعنی رشتے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کے بارے میں کیسے اشتہار ہونا چاہیے کہ ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار یعنی جو کہ اچھے روزگار پر ہے، آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیکا خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کا مطلب بیٹا ہوتا ہے کنواری لڑکی کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رکھی جائے گی، یعنی اس کو راز میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر کراچی۔ یہاں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ اخبارات میں جو اشتہارات آتے ہیں ضرورت رشتہ کے کہ بہت سمجھدار بچہ ہے، اتنی اس کی تنخواہ ہے، اس کے لیے ہمیں
اچھی سی عقلمند پڑھی لکھی بچی کے یہ رشتے کی ضرورت ہے، اس طرح کے اشتہار آتے ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہاں پہ ضرورت رشتہ کے بجائے عدم ضرورت رشتہ کا جو اشتہار ہے وہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ بیٹا اشتہار ہوتا ہے اخبارات میں اسکولوں اور کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں داخلوں کے بارے میں کہ داخلے جاری ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ داخلے جاری کی بجائے داخلے جاری نہ رکھیے کا اشتہار ہونا چاہیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہارات دے رہے ہیں۔ دھڑا دھڑ کا مطلب ہوتا ہے لگاتار۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں، یعنی ہم ان کے ہاں نہیں داخل ہونا چاہتے، ہم نے کئی سال پہلے MA پاس کر لیا تھا۔ یہ بیٹا کل کے لیسن میں ہم نے مشق میں سے سوال نمبر 1، 2 اور 3 کر چکے ہیں، اور آج ہم سوال نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ جی بیٹا سوال ہے سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ جی بیٹا اس کا جواب ہے سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات درج ذیل ہیں۔ کرائے کے لیے خالی نہیں، اطلاع عام، ضرورت نہیں ہے، عدم ضرورت رشتہ، داخلے جاری نہ رکھیے۔ جی بیٹا ہم نے یہی پڑھے نا لیسن میں عنوانات اشتہارات کے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا؟ جی بیٹا اطلاع عام والے اشتہار میں ہم نے کریانہ مرچنٹ کا نام راکم محمد دین ولد فتح دین پڑھا تھا، تو جواب بیٹا کیا ہوگا کہ اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام راکم محمد دین ولد فتح دین تھا۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے عدم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے؟ جی بیٹا اس کا جواب ہے عدم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے بیٹا پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ اس کا جواب ہے پنجابی نوجوان کو اس لیے رشتے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 7 کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے؟ جی بیٹا ہم نے لیسن میں پڑھا تھا نا کراچی کے، تو جواب کیا ہوگا کراچی کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے۔ جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے اس بیٹا لیسن کا جو نیکسٹ ہاف ہے وہ ہم نے پڑھا، پلس ہم نے کوسچن آنسرز کیے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔